ناظرین، آزاد کشمیر کے ایک اہم مقام فتح پور تھکیالہ، جہاں آزاد کشمیر کے سابق وزیر حکومت سردار محمد نعیم خان اور وائس چیئرمین ضلع کونسل سردار عمیر نعیم ایڈوکیٹ کے ساتھ ایک اہم ملاقات ہوئی۔ اس دوران سردار نواز خان مرحوم و مغفور کی روح کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ سردار عمیر نعیم ایڈوکیٹ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے فتح پور تھکیالہ سے آئندہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ وہ اس وقت اپنے علاقے کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ بلا شبہ پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاست میں حصہ لینا ایک مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، جو نہ صرف معاشرتی بہتری بلکہ ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ آج ہمارے ساتھ ظہور صاحب جو اسی فتح پور تھکیالہ سے ان کا تعلق ہے، اور ہمارے لیے یہ پریولیج ہے اور پراؤڈ ہے کہ آپ ظہور صاحب لبرل ڈیموکریٹ پارٹی سے منسلک ہیں، اور انہوں نے وہاں اپنے آپ کو پروو کیا، کونسلر الیکٹ ہوئے، اور ان کی فیملی کا بھی ایک ویل نون گھرانے سے تعلق ہے، اور اللہ پاک آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جیسے برطانیہ میں ریئل ڈیموکریسی ہے اور بلدیاتی ادارے کو امپاور کیا ہوا ہے، اسی طرح کمپیریٹیو اگر انالائسس کریں تو بہت ہیل آف ڈفرینس ہے یہاں آزاد کشمیر میں بھی۔ جو آج سے 2 سال قبل بلدیاتی انتخابات گورنمنٹ ایکسچیکر سے ایک پیراماؤنٹ اماؤنٹ اس پر خرچ ہوئی، تو ہم اپنے بھی یہاں جو کنسرنڈ حکومت ہے ان سے یہ پرزور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان بلدیاتی نمائندگان کو امپاور کیا جائے۔ یہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہی گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل ہے۔ تو اس الیکشن کے بعد یہ تو ہو گیا کہ الیکٹ لوگوں نے کیا، لیکن ان لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے جو بیسک نیٹو رائٹ ہے بلدیاتی نمائندگان کا، ان کو امپاور کرنا آز باز ضروری ہے۔ تو ہم عدالت العالیہ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، ابھی تک ریٹ پٹیشن وہاں دائر ہے جو اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ لوگوں کی بھی ڈسپیریجمنٹ ہے اس طرح، تو ان کو امپاور کیا جائے۔ تو ہماری تمام تر نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں ظہور صاحب، اور ساتھ یہ جی کہ ہمارا کشمیری بھی میں یہ بات کروں گا کہ جو ابھی ریسنٹلی انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں الیکشن ہوئے اور جو ریزلٹ آیا، اس سے جو کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ کو ختم کرنے کی جو مذموم کوشش کی گئی تھی بھارت انڈین سائڈ سے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد، تو ریاست کے اس پار کے لوگوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو ہم بینگ کشمیری یہاں بیس کیمپ سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں کے جو اسپیشل اٹونومس اسٹیٹس ہے اس کو بحال ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہماری جو ہمارے بیرون ملک کشمیری ہیں، اوورسیز ہیں، ادھر ہیں، ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس تحریک کو بھی ہم جاری و ساری رکھیں، اور اس کی جو ہماری ایک اس سٹیٹس کو بھی، اور باہر جو اوورسیز ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے حصے کا پیوٹل رول ادا کیا ہے اس کشمیر کاز کو زندہ رکھا ہے، میں ان تمام صاحبان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس وقت میں ہم یہ جو ہمارے پاکستان کے جو تمام تر سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم یہ ان سے توقع کریں گے کہ ایسے وقت میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑا جائے، بلکہ کشمیریوں کی نہ صرف زبانی کلامی آواز بنا جائے بلکہ عملی طور پر بھی ان کی پشت پر کھڑا ہونا آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ وہ ایک بالغ نظر، دور رس نگاہ رکھنے والے لیڈر تھے۔ ان کا یہ کہنا ہر حوالے سے، اقتصادی حوالے سے بھی، ہماری یہ جو تمام دریا جو جا رہے ہیں اس کا منبع بھی کشمیر ہے۔ تو ہم نے تو بائی ڈیفالٹ نہیں ہے بلکہ بائی کنوکشن ہم نے پاکستان سے جو اپنی کمٹمنٹ نبھائی ہے، تو ان 3 نسلوں کی قربانیوں کو اور اس لازوال قربانیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔